بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی سجدے سے متعلق، سجدے کا طریقہ، حکمت اور اس کا تصور، اس وقت کیا تصور ہونا چاہیے۔ اس پوری گفتگو سے معلوم ہوا کہ سجدے سے متعلق بہت ساری چیزیں قابل پرہیز ہیں۔ نمبر 1، سجدہ کرتے وقت دھیان اور توجہ نہ رکھنا۔ شاعر کہتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، مشکل سمجھتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یعنی مخلوق کے سامنے سر جھکانے سے آدمی کو بچا لیتا ہے۔ نمبر 2، گھٹنے زمین پر رکھنے سے پہلے اوپر کا دھڑ جھکا دینا۔ اکثر لوگ سجدے میں جانے کے اس مخصوص طریقے سے غافل ہیں، شروع ہی سے سینہ آگے کو جھکا کر سجدے میں جاتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا، بغیر عذر کے اس کو نہ چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 3، بلا عذر پہلے ہاتھ اور پھر گھٹنے رکھنا، گزر چکا ہے، معذور کا حکم الگ ہے۔ نمبر 4، گرنے کے انداز میں ہاتھ رکھنا، جیسے گر رہے ہوں۔ نمبر 5، ہاتھ پہلے آدھے مصلے پر ٹیک دینا اور پھر گھسیٹتے ہوئے آگے کی طرف جانا، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ نمبر 6، ازار یا لنگی سمیٹتے ہوئے سجدے میں جانا، بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 7، گھٹنے رکھنے سے پہلے ہلکا سا وقفہ کرنا، بہت سے لوگ یعنی گھٹنے رکھنے سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں، بلا عذر کے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 8، ناک رکھنے سے پہلے پیشانی رکھ دینا، یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 9، ناک کو زمین سے نہ لگنے دینا یا ناک رکھ کر پھر اٹھا لینا۔ نمبر 10، نگاہ ناک پر نہ رکھنا، کنکھیوں سے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 11، خواہ مخواہ آنکھیں بند کر لینا، یہ بھی غلط ہے، نگاہ ناک پر رہنی چاہیے سجدے کی حالت۔ نمبر 12، زانوؤں میں فاصلہ زیادہ رکھنا کہ پیٹھ دبی ہوئی رہے، گزر چکا ہے، اتنا فاصلہ رہنا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ پیٹھ دب جائے، کم از کم بکری کا ایک بچہ گزر سکے۔ نمبر 13، سر اور گھٹنوں کے درمیان ضرورت سے زیادہ فاصلہ رکھنا کہ پیٹھ میں خم آ جائے، ٹیڑھی ہو جائے۔ نمبر 14، قدم کی انگلیاں قبلہ رخ نہ رکھنا، اس میں بہت غلطی ہوتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ٹیڑھی رکھتے ہیں، یعنی ڈائریکشن اس کا چینج ہو جاتا ہے، ٹیڑھی رکھتے ہیں۔ نمبر 15، دونوں قدم یا ایک قدم زمین سے نہ لگانا، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائیں۔ بعض لوگ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی کوئی انگلی ایک لمحے کے لیے بھی سجدے میں زمین پر نہیں ٹکتی۔ اگر پورے سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھائے رکھے تو نماز فاسد ہو جائے گی، سجدہ نہیں ہوگا تو نتیجتاً نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس سے بڑے اہتمام کے ساتھ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 16، مسبوق کا، یعنی جس کی رکعت گئی ہو، اگر امام سجدے میں ہو تو سجدے میں شریک نہ ہونا۔ بہت سے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اب رکوع تو نکل گیا تو اب تو رکعت ملے گی نہیں، تو اب کیا ضرورت ہے، ادھر کھڑے رہتے ہیں، بلا عذر کھڑے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب امام کھڑا ہوتا ہے تو شریک ہوتے ہیں، کیا پتہ وہی سجدہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو۔ نمبر
17 قدموں کو حرکت دیتے رہنا سجدے میں۔ نمبر 18 دونوں پاؤں کو آگے پیچھے رکھنا، ایک سدھ میں نہ رکھنا۔ نمبر 19 یہ دونوں پاؤں اس طرح ٹیڑھے رکھنا جیسے گھسیٹنے کے وقت رہتے ہیں۔ نمبر 19 سکون سے سجدہ نہ کرنا بلکہ کبھی سر، کبھی کمر، کبھی سرین اور کبھی ہاتھوں کو حرکت دیتے رہنا۔ نمبر 20 سر والا حصہ پچھلے حصے کی سدھ میں نہ رکھنا، یعنی سرین کی سدھ میں نہ رکھنا۔ نمبر 21 ایک کندھے کو نیچے کر لینا، ایسا جھکا لینا اس طرح۔ نمبر 22 کندھے اتنے چڑھا لینا کہ کان سے لگ جائے، ایسے اس طرح۔ نمبر 23 کلائیاں زمین پر بچھا لینا، یہ بہت سے ہٹے کٹے نوجوان بھی اس طرح کر لیتے، یہ مکروہ تحریمی، اس سے بھی بہت احتیاط کے ساتھ بچنے کی ضرورت۔ نمبر 24 ہاتھ اس طرح رکھنا کہ ہتھیلی اٹھی رہے، ہتھیلی ایسے یہ اٹھ جاتی۔ نمبر 25 ہاتھ پیشانی کے بالمقابل یا کندھے کے بالمقابل، بعض لوگ اس طرح ہاتھ ایک دم آگے رکھ لیتے۔ نمبر 26 انگلیاں کھلی رکھنا یا قبلہ رخ نہ رکھنا۔ نمبر 27 کوہنیاں دائیں بائیں رخ کر لینا۔ نمبر 28 کوہنیاں جماعت کے وقت اتنی پھیلانا کہ پاس والے کو تکلیف ہو۔ نمبر 29 کوہنیاں رانوں سے ٹیک دینا، اکثر ایسا ہوتا ہے ران سے ملا دیتے ہیں، سستی آتی فجر کی نماز میں عام طور سے اس طرح ہوتا ہے۔ نمبر 30 پیٹ رانوں سے ملا لینا۔ نمبر 31 اکیلے نماز پڑھتے وقت بازو پہلوؤں سے ملا دینا۔ نمبر 32 تسبیح پڑھتے وقت تیز سیٹی جیسی آواز نکال، سبحان اس طرح، سبحان ربی الاعلی۔ نمبر 33 اطمینان سے سجدہ نہ کرنا بلکہ ٹکر مارنے کے انداز میں جلدی جلدی سجدہ کرنا، حدیث میں کہا گیا جیسے مرغ ٹھونگے مارتا ہے۔ نمبر 34 جلد بازی میں آخری تسبیح اٹھنے کی حالت میں پڑھنا۔ اللہ یہ جتنی قابل پرہیز چیزیں بتلائی گئی، اللہ ہمیں ان سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سجدہ صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔